السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں دنیا کے دوسرے بڑے ملک کی۔ اس ملک میں ایسا کیا ہے کہ ہر انسان اس ملک میں سیٹل ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ ملک بھی پہلے بہت غریب تھا، لیکن اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اور آج یہ ملک پوری دنیا کو نوکریاں دے رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ملک کی تاریخ، اس ملک کے رسم و رواج، اس ملک کے لوگ کیسے ہیں اور اس ملک کے دلچسپ حقائق مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کینیڈا، جس کا آفیشیل نام ڈومینین آف کینیڈا ہے۔ کینیڈا شمالی امریکہ کا ایک وسیع اور متنوع ملک ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، اور اس ملک کی قدرتی خوبصورتی اور اعلیٰ معیار زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 3 کروڑ 80 لاکھ ہے، جو دنیا میں 37ویں نمبر پر آتا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے کینیڈا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جس کا کل رقبہ 1 کروڑ مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی کل آبادی رقبے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ کینیڈا کے 10 صوبے ہیں۔ اس ملک میں کم سے کم درجہ حرارت -63 سینٹی گریڈ بھی ہو جاتا ہے۔ کینیڈا کی آفیشیل زبانیں فرینچ اور انگلش ہیں۔ کینیڈا ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ کینیڈا میں 17 لاکھ مسلمان ہیں اور 952 مسجدیں بھی موجود ہیں۔ دوستو، دنیا کے تیسرے بڑے تیل کے ذخائر بھی کینیڈا کے پاس ہیں، اور دنیا کی سب سے لمبی اسٹریٹ بھی کینیڈا میں ہے، جس کا نام ینگ اسٹریٹ ہے، اور اس کی لمبائی 1896 کلومیٹر ہے۔ کینیڈا کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ٹورنٹو ہے۔ کینیڈا کی سرحد ایک طرف امریکہ سے ملتی ہے اور دوسری طرف بحر الکاہل کا سمندر ہے۔ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہے، اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جو پہلے کسی بار میں نوکری کرتے تھے۔ کینیڈا کی اگر تاریخ کی بات کریں تو یہ ایک برٹش کالونی تھی، اور اس نے آزادی 1867 میں حاصل کی، لیکن اصل آزادی 1982 میں ملی، کیونکہ 1982 سے پہلے تک برٹش پارلیمنٹ کینیڈا پر اثر انداز ہوتی تھی۔ کینیڈا کی امریکہ سے 1812 میں جنگ بھی ہوئی تھی، اور نیاگرا فالس لاشوں سے بھر گئی تھی۔ کینیڈا کے سب سے پہلے پرائم منسٹر سر جان الیگزینڈر تھے، جو 1867 میں منتخب ہوئے۔ اس ملک میں فرینچ زبان بولی جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کو دریافت کرنے والا فرینچ شخص تھا، جس کا نام جیکوس کارٹیئر تھا۔ اس نے 1534 میں کینیڈا کو ایک دریافت کیا۔ کینیڈا کی معیشت کا دار و مدار قدرتی وسائل اور امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کافی عرصے سے ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں، اور کروڑوں ڈالر کی آپس میں تجارت کرتے ہیں۔ کینیڈا کی زیادہ تر زمین پر جنگلات ہیں، جو پوری دنیا کا تقریباً 10% بنتے ہیں۔ کینیڈا میں قدرتی خوبصورتی بھی بے شمار ہے، جن میں بلند پہاڑ جو سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور اس ملک میں جھیلیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس ملک کا GDP 1.8 ٹریلین ڈالر ہے، اور یہ ملک دنیا کا 10واں مضبوط ترین معیشت والا ملک ہے۔ کینیڈا کے لوگوں کی فی کس آمدنی $48,000 سالانہ ہے۔ کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ، مائننگ اور مینوفیکچرنگ کا کام سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، لیکن کینیڈا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1982 تک اس ملک میں بے روزگاری 80% تک پہنچ گئی تھی۔ مطلب جو حالات آج پاکستان کے ہیں، اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے، اور 1982 کو گزرے صرف 42 سال ہوئے ہیں۔ آج کینیڈا دنیا کی مضبوط ترین معیشت بن چکا ہے، اور کینیڈا میں اس وقت لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں، چاہے نوکری کے غرض سے ہو یا کاروبار کے غرض سے جا رہے ہوں۔ آج دنیا کو یہ ملک نوکریاں دے رہا ہے، جو 1982 تک سب سے زیادہ بے روزگاری کا شکار تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کینیڈا نے اتنی ترقی کیسے کی۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے آنے والے کاروباری یا ہنرمند لوگوں کو سہولیات فراہم کی، انصاف کا نظام قائم کیا، اور ملک میں کرپشن کو ختم کیا، ایمانداری اور محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، لوگوں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی حقوق دیے، اور تعلیم کا معیار ہر شخص کے لیے بہتر بنا دیا۔
اسی وجہ سے دنیا کی اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بھی کینیڈا میں موجود ہیں۔ سیاسی استحکام بھی ملک کی ترقی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپوزیشن بھی سپورٹ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آج اس ملک کا وزیر اعظم ایک بار میں نوکری کرنے والا شخص ہے جو عوام کی تکلیف اور مسائل کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ دنیا کے سروے کے مطابق کینیڈا میں رہنے والے لوگ اپنے ملک میں خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی بھی کمیونٹی کے لوگ ہوں وہ خود کو کینیڈا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ایک سکھ کمیونٹی کی بھی ہے جو 1980 اور 1990 کی دہائی میں سب سے زیادہ انڈیا سے کینیڈا میں شفٹ ہوئے ہیں۔ جب سکھوں نے خالصتان کی تحریک کا آغاز کیا تو سکھوں کا بہت زیادہ قتل عام ہوا، تو اس دوران بہت زیادہ سکھ کمیونٹی کینیڈا میں آباد ہو گئی۔ آج تقریباً 8 لاکھ کے قریب سکھ کمیونٹی کینیڈا میں رہتی ہے اور پرسکون زندگی گزارتی ہے۔ کینیڈا کے لوگ آئس ہاکی کھیلنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کینیڈا کا جھنڈا اکثر دیکھا ہوگا جو لال اور سفید رنگ سے بنایا گیا ہے۔ اس میں لال رنگ کا میپل لیف بنایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا 80% میپل سیرپ کینیڈا میں تیار کیا جاتا ہے، جو عام طور پر پین کیک اوپر ڈال کر کھایا جاتا ہے، جو شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، اور اس کو درخت کے تنے سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے، اور اس کے درخت بھی سب سے زیادہ کینیڈا میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے جھنڈے میں میپل لیف بنایا گیا ہے۔ کینیڈا کی قومی ڈش پوٹین ہے، جس کو فرائیڈ چپس اور مختلف سوس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جسے آج ہم اپنے ملک میں لوڈڈ فرائیڈ کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، کینیڈا کے لوگ اس ڈش کو 1950 سے کھا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے کینیڈا کے مشہور مقامات کی، تو کینیڈا اپنے خوبصورت مناظر، متنوع ثقافت اور دلکش شہروں کی وجہ سے دنیا بھر میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آئیے کینیڈا کے کچھ مشہور مقامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی کینیڈا کے روکیز پہاڑی سلسلہ اپنی شاندار چوٹیوں، گلیشیئرز اور جھیلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا کے سب سے مشہور آبشاروں میں سے ایک نیاگرا فالز اپنی طاقتور پانی کی دھار اور رنگین روشنیوں کی وجہ سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بینف نیشنل پارک اپنی خوبصورت وادیاں، شفاف جھیلیں اور متنوع جنگلات کی وجہ سے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ کیوبیک شہر کا یہ قدیم حصہ اپنی خوبصورت فرانسیسی طرز کی عمارات اور تنگ گلیوں کی وجہ سے ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ٹورنٹو اپنی متنوع ثقافت، بلند و بالا عمارات اور سی این ٹاور کی وجہ سے مشہور ہے۔ وینکوور اپنی خوبصورت ساحلی پٹی، شاندار پہاڑی مناظر اور متنوع ثقافت کی وجہ سے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ یہ صرف کینیڈا کے چند مشہور مقامات ہیں۔ کینیڈا میں آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے اور کرنے کو ملے گا۔ کینیڈا کے کون کون سے شہروں میں نوکریاں آسانی سے مل سکتی ہیں؟ ٹورنٹو کینیڈا کا مالیاتی مرکز ہے اور یہاں مالیاتی خدمات، ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہت سی نوکریاں موجود ہیں۔ مونٹریال کینیڈا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔ یہاں فیشن کے شعبے میں بہت سی نوکریاں موجود ہیں۔ مونٹریال میں ٹورنٹو کے مقابلے میں رہائش سستی ہے۔ وینکوور اپنے خوبصورت قدرتی مناظر اور نرم موسم کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی، فلم اور ٹیلی ویژن کے شعبے میں بہت سی نوکریاں موجود ہیں۔ وینکوور کو دنیا کے سب سے قابل رہائش شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کیلگری کینیڈا کا توانائی کا مرکز ہے اور یہاں تیل اور گیس کے شعبے میں بہت سی نوکریاں موجود ہیں۔ کم لاگت کا شہر کیلگری میں رہنے کی لاگت نسبتاً کم ہے۔ اوٹاوا کینیڈا کا دارالحکومت ہے اور یہاں سرکاری ملازمتیں تلاش کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اوٹاوا میں بہت سی یونیورسٹیاں اور کالج ہیں، جس سے یہاں تعلیمی شعبے میں بہت سی نوکریاں بھی موجود ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو کینیڈا کے بارے میں۔ کیسی لگی آپ سب دوستوں کو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔